بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے۔ جس شخص نے ان راتوں میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ رات راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات صاف، شفاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس رات میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے، اور یہ رات پرسکون، خاموش اور معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں صبح تک شیاطین کو شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور اس دن سورج کے طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے، برخلاف دوسرے دنوں کے کہ ان میں طلوع شمس کے وقت شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ خاص بات معلوم ہوئی کہ اصل فضیلت اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہے۔ ذکر کہتے ہی اللہ پاک کی یاد کو ہیں، جس کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ الغرض اس قیمتی رات میں جو عبادت بھی کی جائے خوب توجہ کے ساتھ کی جائے، یعنی دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، تب عبادت کی حقیقت نصیب ہوگی اور اس رات کی خصوصی برکت اور رحمت بھی نصیب ہوگی۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ پاک کی حکمت کے لیلۃ القدر کو اس نے روپوش فرما دیا کہ اسے ڈھونڈو۔ محبوب کے ساتھ آنکھ مچولی کا مزہ کسی کسی کو ہی سمجھ میں آتا ہے۔ قدر و منزلت والی یہ رات چھپا لی گئی تاکہ سچے عاشق اس کی خوشبو سونگھتے پھریں اور اس کی تلاش میں خود کو تھکائیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ سب سے مضبوط بات وہی ہے جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور پھر اس کی 5 طاق راتیں۔ بس خوب محنت کرو اے نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں۔ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ کتنی راتیں ہم نے دنیا کی خاطر جاگ کر کاٹی، کتنی راتیں گناہوں اور عیاشیوں کی نظر ہو گئی، کتنی راتیں بیماری اور بے چارگی نے چاٹ لی۔ تو کیا اللہ پاک کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے خالق و مالک و مولا کے لیے 2-4 راتیں جاگ لینا مشکل کام ہے؟ پھر یہ جاگنا ہمارے ہی نفع کا ہے۔ ہمارا مولا اور مالک تو غنی اور بے نیاز ہے۔ ہم نے کتنی راتیں گھر والوں کو اپنے لیے جگایا، کیا 1-2 راتیں محبوب حقیقی کے لیے انہیں نہیں جگایا جا سکتا؟ ہاں بے شک جب قرآن لیلۃ القدر کی فضیلت سنا رہا ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں جاگ رہے ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کے عابدوں سے ملاقات کر رہے ہوں، تو ایسی رات سے محروم رہنا واقعی بڑی سخت محرومی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے پروردگار، آپ معاف کرنے والے ہیں اور
معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اس حدیث شریف سے ایک تو ہمیں شب قدر کی ایک پیاری دعا معلوم ہو گئی، اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملا کہ دعا بہت اہم عبادت ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات دعا میں مشغول رہنا زیادہ بہتر ہے، جبکہ عام رائے یہ ہے کہ نماز سب سے افضل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مختلف عبادات کو جمع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور یہ تم سے پہلے والے لوگوں کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شب قدر اس امت کا اعزاز اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، بس اس کی بھرپور قدر کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بہترین منظر اور موقع ہوتا ہے کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے سجدوں کا گواہ بنایا جائے اور ان کی نورانی پاکیزہ صحبت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جس نے شب قدر میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس نے شب قدر میں سے بڑا حصہ پا لیا، چونکہ یہ رحمت اور برکت والی رات ہے، اس لیے جس نے اتنا بھی اہتمام کیا تو وہ بھی اس کی برکت سے محروم نہیں ہوگا۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پوری رات عبادت میں گزارنے والے کو کیا کچھ اور کتنا کچھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں نورانیتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔